السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام۔ محترم حضرات و خواتین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، دین اسلام فطری اور آفاقی مذہب ہے جو توحید، عدل اور اخلاقی اقدار پر مبنی ہے۔ یہ عقل و فکر کو جلا بخشتا ہے، احترام انسانیت سکھاتا ہے، اور تمام مذاہب میں ایک مکمل اور جامع نظام حیات فراہم کرتا ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی ہے، سورہ آل عمران کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: بے شک دین برحق اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ دین برحق جو مذہب پایا جاتا ہے، جو مذہب ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کون سا مذہب ہے؟ وہ اسلام ہے، اور اسلام ہی کو اللہ تبارک و تعالی نے پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی دین کتنا بھی سنوار کر کے لایا جائے، بنا کر کے لایا جائے، یا کچھ بھی کر کے لایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی مذہب کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں، اسلام امن و سلامتی کے ہیں۔ اسلام کے معنی جو ہیں امن و سلامتی کے ہیں، اور اسلام کا لفظ سلم سے مشتق ہے، جس کے معنی صلح و سلامتی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں پورے طور پر داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام میں پورے طور پر داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، مرنا جینا، سب کچھ اسلام ہی کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ یہ ہے پورے طور پر اسلام میں داخل ہونے کا مطلب۔ یہ نہیں ہے کہ شیطان کسی چیز میں کسی طرف کھینچ رہا ہو، شیطان کسی چیز میں کسی طرف کھینچ رہا ہو، اور وہ یہ بتلائے کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم کی اتباع نہ کرو۔ شیطان کی نقش قدم کی اتباع نہ کرو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کھلا دشمن جو ہوگا کبھی بھی اپنے دشمن کے لیے بھلائی نہیں چاہے گا، بلکہ اس کو گمراہ کرنا چاہے گا، اس کو غارت کرنا چاہے گا، اس کو ہلاک و برباد کرنا چاہے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، پورے کے پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی اتباع نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اور یہی وہ مذہب ہے جس کو تمام نبیوں نے دعوت دی ہے، جس کی طرف تمام نبیوں نے بلایا ہے، جس کی طرف سارے نبیوں نے دعوت دی ہے، جس کے لیے سارے نبیوں نے پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ کیا مذہب ہے؟ مذہب اسلام ہے۔ اسی اسلام مذہب کو پہنچانے کے لیے، ایک دوسرے تک پہنچانے کے لیے، پوری دنیا میں رائج کرنے کے لیے، پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے سارے نبیوں نے تکلیفیں اٹھائیں، سارے نبیوں نے پریشانیاں برداشت کیں۔ معلوم یہ ہوا کہ سارے نبیوں کا مذہب کیا تھا؟ ایک ہی مذہب تھا، مذہب اسلام۔ اسلام ہی کے مذہب کو سارے کے سارے لوگ آگے بڑھانے کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ اور یہ یاد رکھیں، انبیاء جو ہوتے ہیں آپس میں سوتیلے بھائی کی طرح سے ہیں، سوتیلے بھائی جیسے ہوتے ہیں۔ سوتیلے بھائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی ماں جو ہوتی ہے مختلف ہوتی ہے، ان کی ماں مختلف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الانبیاء اخوۃ من اللات وامہاتہم شتیٰ ودینہم واحد فلیس بیننا نبی۔ تمام انبیاء آپس میں سوتیلے بھائی ہیں، مائیں ان کی مختلف ہیں، اور دین ان کا ایک ہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سارے نبیوں کی دعوت کا مقصد ایک تھا، توحید کی دعوت۔ سارے نبیوں کی دعوت کا مقصد، سارے نبیوں کا مذہب ایک تھا، اسلام مذہب تھا، اور کوئی دوسرا مذہب یہ لوگ لے کر کے نہیں آئے تھے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوگا۔ اسلام ایک سچا دین ہے، اسلام ایک سچا مذہب ہے، اسلام ایک سچا مذہب ہے جو اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے، جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیتا ہے، کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور وہ لوگ کہتے ہیں
کون لوگ کہتے ہیں؟ یہود و نصارہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی داخل ہوگا جو یہودی یا نصرانی ہوگا. یہودی اور نصرانی کا مذہب جس نے اختیار نہیں کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم. یہ ان کی تمنائیں ہیں، منمانی تمنائیں کرتے رہتے ہیں، وہ منمانی تمنائیں کرتے رہتے ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لاؤ تم اپنے دلیلوں کو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. لاؤ تم اپنی دلیلوں کو. اسلام سے ہٹ کر یہ یہود و نصارہ کا مذہب اسلام نہیں تھا. یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جنت میں وہی داخل ہوگا جو یہودی ہوگا یا جو نصرانی ہوگا. قرآن مقدس نے انکار کیا اس سے کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ ان کی منمانی تمنائیں ہیں، ان کی آرزوئیں ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ لاؤ تم اپنی دلیلوں کو اگر تم وعدے میں سچے ہو، اگر تم اس قول میں سچے ہو. یہود و نصارہ کا غرور، یہود و نصارہ کا غرور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے خبر دی. ان میں سے ہر ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ جنت میں وہی داخل ہوگا جو اس کے دین کا ماننے والا ہوگا. یہودی کہتے تھے جو یہودی ہوگا وہی جنت میں داخل ہوگا. نصارہ کہتے تھے وہی جنتی ہوگا جو نصارہ کے مذہب کو اختیار کرنے والا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعویٰ کی تردید کی اور کہا کہ یہ محض تمہاری جھوٹی تمنائیں ہیں، تمہاری جھوٹی آرزوئیں ہیں، جن کی صداقت پر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جن کی سچائی پر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں. اور اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیلنج کر رہا ہے. بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجرہ عند ربہ. ہاں جو کوئی اللہ کے لیے سر تسلیم خم کر دے، ہاں جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے سر کو خم کر دے، اپنے سر کو جھکا دے اور وہ اچھا کام کرنے والا ہو، وہ ہوا محسن اور وہ اچھا کام کرنے والا ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ثابت ہے. اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ثابت ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ غم لاحق ہوگا. بالکل یہ بے پرواہ ہوں گے جو اللہ پر ایمان لانے والے ہوں گے، جو رسول اللہ پر ایمان لانے والے ہوں گے. ان کو کوئی غم، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی. لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وہی جنت کا مستحق ہوگا جو یہودی ہے، وہی جنت کا مستحق ہوگا جو نصرانی ہے، یہ بات غلط ہے. یہ ان کی جھوٹی آرزوئیں ہیں، جھوٹی تمنائیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے دعویٰ کی دوبارہ تردید کی اور فرمایا یہ محض تمہارا دعویٰ ہے کہ صرف وہی لوگ جنت میں، تم ہی لوگ جنت میں جاؤ گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا. یہ صرف تمہاری جھوٹی تمنائیں ہیں. جنت میں ہر وہ شخص داخل ہوگا، جنت میں ہر وہ شخص جائے گا جو موحد ہے اور اپنے عمل میں مخلص ہے اور متبع سنت ہے. جنت کسی کے باپ کی ٹھیکیداری نہیں ہے. جنت میں وہ شخص جائے گا جو موحد ہوگا، جو توحید پرست ہوگا، جو ایک اللہ کا ماننے والا ہوگا، جو اپنے عمل میں اخلاص لائے گا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا متبع ہوگا، سنت پر عمل کرنے ہوگا. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یہود و نصارہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے. یہ آیت ہمیں یہ بھی بتلا رہی ہے کہ یہود و نصارہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. ان کے لیے جنت نہیں ہے، اس لیے کہ نہ یہ موحد ہیں، نہ اپنے عمل میں مخلص ہیں اور نہ ہی متبع سنت ہیں. تو جنت میں داخل کیسے ہوں گے؟ جنت کا مستحق وہ شخص ہوگا جو توحید پرست ہے. جنت کا مستحق وہ ہوگا جس کے عمل میں اخلاص ہے. جنت کا مستحق وہ شخص ہوگا جو سنت کے مطابق عمل کرتا ہے. لیکن جو سنت کا مخالف ہو، جو موحد بھی نہ ہو، جو مخلص بھی نہ ہو، وہ جنت کیسے پا سکتا ہے؟ اور یہود و نصارہ کے اندر یہ تینوں صفات میں سے کوئی بھی صفت نہیں پائی جاتی تھی. تو جو بھی اپنے تئیں خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے سر جھکا دے، بے شک اس کا رب اسے پورا بدلہ دے گا. بے شک اس کا رب اسے اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا کا پورا بدلہ دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین چاہے گا، جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اپنانا چاہے گا، جو شخص اسلام کے علاوہ دوسرے راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا تو اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا. چاہے اس میں کتنا بھی پیسہ خرچ کر دے، چاہے اس میں کتنی بھی خوبیاں لے آئے. خوبیاں وہی ہوں گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں. خوبیاں وہی ہوں گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے. اور وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا. معلوم یہ ہوا
معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کو اجازت دی ہے جو اسلام مذہب کو اپناتے ہیں، جو اسلام مذہب کی پیروی کرتے ہیں، جو اسلام مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہی لوگ اسلام کی پیروی کرنے والے ہیں اور وہی لوگ جنت کے مستحق ہوں گے، باقی لوگ جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس آدمی سے زیادہ اچھی بات والا کون ہو سکتا ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا؟ اس آدمی سے بہتر کون سا شخص ہو سکتا ہے جس نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، عمل صالح کیا اور کہا کہ میں بے شک مسلمان ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بہتر کہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کو بلند کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی طرف جو شخص دعوت دیتا ہے، اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین لوگوں میں سے قرار دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس آدمی سے زیادہ اچھی بات والا کون ہو سکتا ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور عمل صالح کیا اور کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے کو بڑھا رہا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے کو بڑھا رہا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے وقت مشرکین مکہ کی شرانگیزیوں کی پرواہ نہ کریں۔ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، مشرکین مکہ کو جو کرنا ہے وہ کرتے رہیں، جس طرح سے شرانگیزی پھیلانی ہے پھیلاتے رہیں، آپ کو اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے اور پوری پابندی کے ساتھ توحید کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے رہیے، لوگوں تک دیتے رہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا، تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی آیتوں میں بتلا چکا کہ اسلام ہی تمہارا مذہب ہے، اسلام ہی پر تم کو چلنا ہے، اسلام ہی کے مطابق تمہیں زندگی گزارنا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی دوسرا مذہب لے کر آتا ہے، دوسرے مذہب کی دعوت دیتا ہے، تو نہ اس کے راستے پر چلنا ہے، نہ اس کی دعوت کو قبول کرنا ہے، اور جو دعوت کو قبول کیا اس کی نیا ڈوب جائے گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے امت اسلامیہ کے لیے ایک مکمل دین عطا کیا ہے۔ اس امت کو اب نہ کسی دوسرے دین کی ضرورت ہے اور نہ کسی دوسرے نبی کی ضرورت ہے، اس بات کو آپ لوگ یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اسلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی وقت اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے جتنا وہ گناہ کر رکھا ہے، پوری زندگی گناہ کرتا رہا ہے، لیکن جب وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسلام میں داخل ہوتے وقت اس کے سارے پرانے رجسٹر بند ہو جاتے ہیں، وہ رجسٹر پھر نہیں کھلتے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ جو کرے گا، اچھائیاں کرے گا اچھائیاں ملیں گی، برائیاں کرے گا برائیاں ملیں گی، لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں، جتنے بھی اس کے گناہ ہوتے ہیں، وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے دین کو ہمیں اور آپ کو دیا ہے، ایسے دین کو پسند کیا ہے جس میں کوئی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا ہے، اور اسلام کے بنیادی محاسن اور اس کی خوبیاں بہت ہی زیادہ پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں کہ اسلام کا سب سے روشن پہلو عقیدہ توحید ہے۔ جس کا عقیدہ صحیح ہوگا، یعنی جس کا عقیدہ توحید صحیح ہوگا، وہی کامیاب ہوگا، اسی کا عمل قابل قبول ہوگا۔ چھوٹا بھی عمل کرتا ہے تب بھی وہ قبول کر لیا جاتا ہے، لیکن اگر عقیدہ توحید ہی نہ ہو، توحید کا عقیدہ ہی نہ ہو اس کے پاس، تو سب کچھ بیکار ہے، سب کچھ بیکار چلا جاتا ہے۔ جو انسان کو ایک اللہ کے سوا ہر باطل اور خوف سے آزاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑتا ہے اور تمام معبودان باطلہ سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ ہے توحید کی خاصیت، یہ ہے محاسن اسلام کی اہم محسن یہ ہے، اہم خوبی یہ ہے کہ یہ توحید خالص سے جوڑتی ہے۔ اسی طرح سے یہ دین صرف عبادت تک محدود نہیں ہے کہ صرف عبادت کی طرف بلاتا ہے، صرف عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے، صرف عبادت کی طرف لوگوں کو موڑتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تجارت ہو یا سیاست ہو یا معاشرت ہو یا اخلاقیات ہو، اخلاقیات سمیت زندگی کے ہر شعبے میں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ ہے محاسن اسلام۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محاسن اسلام صرف عبادت کی دعوت نہیں دیتا ہے، بلکہ ہر میدان میں انسان کو لے جاتا ہے اور انسان کی وہاں پر رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح سے اسلام میں رنگ و نسل سے کوئی تعلق نہیں یا مرتبے سے کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ ہر انسان کو بلا امتیاز مساوی حقوق دیتا ہے اور بلا وجہ کسی پر ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ کسی پر بھی، چاہے چھوٹا بڑا ہو، بڑا چھوٹے کو، کسی کے ساتھ اجازت نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر ظلم کرے، چاہے کوئی کتنا بھی امیر کیوں نہ ہو، کتنا بھی کبیر کیوں نہ ہو، لیکن اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ دوسرے پر ظلم و زیادتی کرے۔ اسی طرح سے اسلام نے بہترین اخلاق، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت اور سچائی کو جزو ایمان قرار دیا ہے، اور جھوٹ، غیبت، چغل خوری، دھوکہ دہی سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ اسی طرح اسلام نے عورت کو بیٹی، ماں اور بیوی کی حیثیت سے عزت دی۔ انہیں یہ ایسا نہیں کیا ہے کہ عورت کو کوئی حصہ ہی نہ دیا جائے، بلکہ انہیں جائیداد میں حصہ دیا اور یتیموں مسکینوں کے حقوق کا خاص خیال رکھا ہے۔ اور یہی نہیں، بلکہ اسلام اور بھی بہت ساری چیزوں کی دعوت دیتا ہے۔ یہ مذہب انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں اور ماحولیات کے حقوق کا بھی درس دیتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو سارے لوگوں کو لے کر کے چلتا ہے اور ساری خوبیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ دوسرے مذاہب کے اندر دیکھیں گے آپ تو بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، بہت ساری کمیاں ہوتی ہیں، لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اسلام کو اگر کوئی دیکھتا ہے، اسلام کی خوبیوں کو دیکھتا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ ضرور اسلام قبول کر لے گا۔ لیکن مسلمان کو نہیں دیکھنا ہے، اسلام کو دیکھنا ہے۔ مسلمان کے اندر آج خامی ہو سکتی ہے، لیکن اسلام کے اندر کوئی کمی نہیں پائی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو اسلام کے محاسن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسلام کے محاسن سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔